مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رحمہ اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور پوری ریاست صدمے میں ہے۔ ہم سب علمی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے یتیم ہوئے۔ مفتی صاحب چلے گئے لیکن اپنا مشن چھوڑ کر گئے، ہمارے کندھوں پر کچھ ذمہ داریاں ڈال کر گئے۔ اب یہ جو مجلس کا انعقاد ہوا، اس کا مقصد یہ ہے اب ہم نے اس مشن کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے۔ اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، ہم کس طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح زندگی گزاریں۔ اب اگر میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صفات پر اور ان کے کمالات کو بیان کرنے لگ جاؤں، اور ان کے مزاج سے آپ سب واقف تھے کہ مفتی صاحب کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی کوئی تعریف کرے، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جہاں پر بھی کسی مجمع میں، کسی جلسے میں جب ان کو خطاب کے لیے دعوت دی جاتی تھی، اگر کوئی ان کی شان میں تعریفی کلمات کہتا تو مفتی صاحب بیان کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ اور خاص کر کے مسجد کے اندر اگر ان کی کوئی تعریف کرتا تو اس کے اوپر بہت زیادہ وہ جلال میں آتے اور غصے میں آتے کہ اللہ کے گھر میں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہاں پر تعریف کی جائے، کسی اور کی صفات کو بیان کیا جائے، گویا کہ ان کا ایک عجیب مزاج تھا، اپنے آپ کو انہوں نے مٹا دیا تھا، یہ ان کی عاجزی اور انکساری تھی۔ تو آج کی اس مجلس میں ہمارے جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے کو، ان کی جو ہمارے لیے قیمتی نصیحتیں تھیں، ان نصیحتوں کو کس طرح ہم اپنے سامنے رکھ کر اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہاں رہنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم سب نے ایک دن اپنے خالق کے پاس واپس جانا ہے، ایک دن ہم سب نے اپنے مالک کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں۔ اس دنیا میں بہت لوگ آئے، اور اگر کسی نے رہنا ہوتا تو پھر وہ وجہ کائنات میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب ان کے جانے کا وقت آیا، اللہ نے جب ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے اجازت لینا، اجازت لے کے داخل ہونا، ان سے کہو اگر رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن آخرکار میرے پاس ہی واپس آنا ہے۔ جب وہ نہ رہے تو میں اور آپ بھی اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک وقت اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور وہ وقت کس لیے تھا؟ تاکہ ہم زندگی کے ان لمحات میں، زندگی کے ان ایام میں اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اس دنیا میں راضی کر کے جائیں۔ اسی لیے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر اعلان کر دیا، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو امید ہے، جس کو یقین ہے اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے جس سے رب راضی ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائے جن سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک نے ہمارے سامنے پورے منظر کو بیان کر دیا کہ لوگوں تمہارے سامنے آگے کی جو منزلیں ہیں وہ بہت مشکل منزلیں ہیں، آگے کا جو منظر تمہارے سامنے پیش آنے والا ہے وہ بہت مشکل ہے، وہ بہت کٹھن ہے، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور اسی کو قرآن پاک نے بیان کیا، الحاقۃ ملحاقہ، وہ حقیقت میں آنے والا دن، ملحاقہ، تمہیں کیا معلوم وہ حقیقت میں آنے والا دن کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، وہ دن تھا جس کو قوم عاد نے جھٹلایا، وہ دن جس کو قوم سمود نے جھٹلایا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا قوم عاد کا انجام کیا رہا، قوم سمود کے ساتھ اللہ نے پھر کیا سلوک کیا، کس طرح انہیں
اس صفحے ہستی سے مٹا دیا۔ اسی کو پروردگار نے فرمایا یوم تبلی السرائر، او لوگو او تمہارے رازوں کے کھل جانے کا دن ہے، جس دن تمہاری ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ دنیا میں تم نے ایک دوسرے کو بیوقوف بنایا، شوہر نے بیوی کو بیوقوف بنایا، بیوی نے شوہر کو بیوقوف بنایا، ایک امام نے مقتدیوں کو بیوقوف بنایا، استاد نے شاگردوں کو بیوقوف بنایا۔ اب فرمایا وہ دن آ گیا یوم تبلی السرائر، جس میں تمہارے راز کھل کر سامنے آئیں گے، جس میں تمہاری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی ہے، اس دن کوئی دوسرا مددگار بھی آ کر تمہیں بچا نہیں سکتا ہے۔ اور اسی کو دوسری جگہ پروردگار فرما رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اور لوگو تمہارے سامنے ایسا دن آنے والا ہے لا ينفع مال ولا بنون، تمہیں تمہارا مال کام نہیں آئے گا، تمہیں تمہاری اولاد کام نہیں آئے گی۔ کہ دنیا میں تم پر پریشانی آئی، مال دے کے تم نے کام چلایا، کہیں اولاد کا سہارا لیا، کام چل گیا، پریشانی سے تم باہر آ گئے، مصیبت سے تم باہر آ گئے۔ لیکن سن لو ایک دن تمہارے سامنے ایسا بھی آنے والا ہے جہاں پر پھر نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، اور کام آئے گا کیا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، فرمایا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جس نے اپنے دل کے اوپر محنت کی ہوگی، جس نے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو سجایا، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو سجایا ہو، جس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کو سجایا ہو، تو پروردگار نے ہمارے سامنے پوری حقیقت کھول کے رکھ دی تاکہ یہ بندہ اپنے خالق کو پہچانے، یہ بندہ اپنے مالک کو پہچانے۔ پروردگار نے بار بار انسان کو جھنجھوڑا، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق، ہائے ہائے یہ انسان برباد ہو جائے، یہ انسان تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، من ای شیء خلق، فرمایا انسان کتنا ناشکرا، ما اکفرہ کتنا ناشکرا ہے یہ انسان، من ای شیء خلق، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں اس کو اس کے رب نے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک حقیر نطفے سے اس انسان کا وجود ہے، ایک حقیر نطفے سے اس انسان کو میں نے بنایا، اور اب یہ انسان اپنے رب کو بھول گیا، اپنے رب کا ناشکرہ بن گیا۔ اللہ نے اس کو بہترین شکل و صورت عطا کی، اللہ نے اس کو بہترین شکل و صورت دی، جہاں آنکھوں کی ضرورت وہاں آنکھیں بنائی، جہاں کانوں کی ضرورت وہاں کان بنائے، لیکن یہ انسان اپنے مالک کو بھول گیا۔ پھر پروردگار فرماتا ہے ثم السبیل یسرہ، اتنا ہی نہیں او میرے بندے پھر دنیا میں آنے کے راستے کو آسان کر دیا، پھر تجھے دنیا میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں میں نے تجھے مہیا کر دی تاکہ تجھے زندگی گزارنے میں کوئی دشواری نہ آئے، تجھے زندگی گزارنے میں کوئی تکلیف نہ پیش آئے، سب چیزیں میں نے تجھے عطا کی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر جب تیری زندگی کی مدت ختم ہو گئی پھر میں نے تجھے موت دے دی، اور موت کے بعد پھر تجھے قبر کے اندر رکھوا دیا۔ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو دوسری مخلوقات کے ساتھ ہوتا ہے، جب انہیں موت آتی ہے لوگ انہیں گھسیٹتے ہیں، کھڈے کے اندر ڈال دیتے ہیں، انہیں نالوں کے اندر پھینکا جاتا ہے، پھر بدبو دور دور تک پھیلتی ہے، لوگ ناک بند کر کے تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، پھر کوے اور چیلیں آ کر اس کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، کتے آ کر اس کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں۔ او میرے بندے تو اپنے رب کے اس احسان کو بھول گیا، اس رب نے تجھے کتنی عزت بخشی، اس رب نے تیرا کتنا اکرام کیا کہ تیرے عزیز و اقربا نے، تیرے رشتہ داروں نے تجھے نہلایا، تجھے کفنایا، اور پھر عزت و احترام کے ساتھ تجھے قبر کے اندر رکھ دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک وقت آئے گا تیرا رب تجھے اٹھائے گا اور پھر تجھے مالک کی عدالت میں جانا ہے، اور تجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اگلا جو جملہ پروردگار نے فرمایا کلا کلا لما یقض ما امرہ، ابھی تک تو اس بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کام کے لیے میں نے اپنے اس بندے کو بھیجا تھا، ابھی تک تو یہ بندہ اس کام سے بالکل غافل ہے، ابھی تک اس نے وہ کام کیا ہی نہیں جس مقصد کے لیے اس بندے کو میں نے بھیجا تھا، اس مقصد کو بھول گیا۔ اللہ کہہ رہا کہ جس مقصد کے لیے میں نے تم کو بھیجا تھا
تم نے وہ کام کیا ہی نہیں، تم دنیا کی رنگینیوں میں بھول مست ہو گئے، تم نے جو دنیا کی یہ ریل پیل، یہ چمک دمک دیکھی، تم اس میں مست ہو گئے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کہتا ہے یہ جو دنیا کی زیب و زینت تمہیں نظر آتی ہے، یہ جو دنیا کی خوبصورتی تمہیں نظر آتی ہے، یہ کس لیے ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، تم میں کون دنیا میں مست ہو کے اپنے مالک کو بھول جاتا ہے اور کون مجھے یاد رکھتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کیا تم یہ سوچتے ہو دنیا کی یہ چمک دمک، دنیا کی یہ خوبصورتی، دنیا کی یہ رنگینی یہ ہمیشہ باقی رہے گی؟ نہ میرے بندے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے ایک وقت آئے گا، فرمایا یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا کی رنگینی، یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ دنیا کی چمک دمک یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ او میرے بندے تو کیوں مجھ سے غافل ہو گیا؟ یا ایھا الانسان، او انسان بتا، ما غرک بربک الکریم، کیوں تو دھوکے میں پڑ گیا؟ کون سی چیز ہے جس چیز نے تجھے تیرے رب سے غافل کر دیا؟ کیا تو ابھی تک اپنے مالک کو نہیں پہچان سکا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تجھے ایک بہترین شکل و صورت عطا کی، جس رب نے تجھے پیدا کیا اس رب کو تو بھول گیا کیا؟ جس رب نے تیرے سامنے یہ ساری نعمتیں بنائی، جس رب نے تیرے لیے آسمان بنایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ رب جس نے سورج کو تیرے لیے روشنی کا ایک ذریعہ بنایا، وہ رب جس نے چاند کو تمہارے لیے بنایا اور تمہارے لیے تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالارجون القدیم، چاند تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، سورج تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ پہاڑ تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، او میرے بندے کیا تو آسمان کی بلندیوں کو نہیں دیکھتا ہے؟ کیا تو میری بنائی ہوئی اس زمین پر بیٹھ کر اس زمین پر تو چلتا پھرتا ہے؟ والى الارض کیف سطحت، اس زمین کو کبھی دیکھا نہیں تو نے؟ یہ زمین تمہارے رب نے تمہارے لیے بنائی تھی، کیا پھر بھی تم اپنے مالک کو نہیں پہچان سکے؟ اونٹ کو نہیں تم نے دیکھا؟ تمہارے لیے کیسی کیسی مخلوقات تمہارے رب نے بنائی اور تم بالکل بھول گئے، تمہیں یاد نہیں رہا کہ ہمارا رب ہے، ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ اور میرے بندے ذرا بتا، تمہارے رب نے تمہارے لیے رات کو بنایا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ، آپ کہہ دیجئے او لوگو تمہارا کیا خیال ہے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر تمہارا رب قیامت تک رات ہی رات کر دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ، یأتیکم بضیاء، جو روشنی لا کر دکھائے، جو دن لا کر دکھائے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں، فرمائے جو اللہ کے علاوہ تمہارے لیے دن لا کر دکھائے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، کون ہے اگر اللہ چاہے تمہارے لیے دن ہی دن کر دے، رات آئے ہی نہ، تسکنون فی، جس رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو، جس رات میں تم نیند کرتے ہو، جس رات میں تم آرام حاصل کرتے ہو، اگر وہ رات آئے ہی نہ، دن ہی دن رہے، سورج کبھی غروب ہی نہ ہو، بتاؤ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں رات لا کر دکھائے؟ اور میرے بندے تجھے ہو کیا گیا؟ تم کیوں غافل ہو گئے؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، او میرے بندے آمنتم من فی السماء، کیا تو اس ذات سے بالکل مامون ہو گیا، مطمئن ہو کر تو میری اس بنائی ہوئی دھرتی کے اوپر، میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے گناہ کرنے لگ گیا اور بالکل بے خوف ہو گیا، مطمئن ہو کر گناہ کرتا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا ہے؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کہ وہ رب تجھے اس زمین کے اندر دھسا سکتا ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، تجھے اس زمین کے اندر وہ دھسا سکتا ہے، اور کوئی نیا واقعہ نہیں، تم سے پہلے قوموں کو اس زمین کے اندر دھسایا گیا ہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض
فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، ایک زلزلہ اس زمین میں اگر آ جائے، یہ زمین پھٹ جائے اور تم اس زمین کے اندر دس جاؤ، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں اس میری بنائی ہوئی زمین کے اوپر گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے کہ کہیں آسمان والا ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہ برسا دے، جس طرح تم سے پہلے قوموں پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، انہیں ہلاک کر دیا گیا، انہیں تہس نہس کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلے بہت لوگ آئے، انہوں نے بھی رب کی نافرمانی کی، انہوں نے بھی اللہ کو جھٹلایا، وہ بھی باغی بن گئے، وہ بھی گناہوں میں انہوں نے حد کر لی تھی اور حدوں سے تجاوز کر چکے تھے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر بتاؤ کیسا رہا ان کا انجام، کیسا رہا میرا ڈرانا، میرا عذاب کیسا رہا، کس طرح میں نے ان کو ہلاک کیا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن، او میرے بندے کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتا ہے، یہ پرندے فضا میں اڑتے ہیں، ان کو کون روکے ہوئے ہے؟ ان کو اللہ نے روکا ہے، وہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے جو فضا میں اڑتے ہیں۔ کس کی طاقت تھی؟ ان پرندوں کو فضا میں اڑاتا۔ اور آگے پھر فرمایا قل من ذا الذی یرزقکم، کون ہے جو تم کو روزی دے سکتا ہے، دے پائے گا اگر اللہ ان امسک رزقہ، اگر اللہ تم کو روزی دینا بند کر دے۔ اللہ کہتا دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو تم کو روزی دے سکے۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ رب العالمین تمہیں جو میٹھا پانی پلاتا ہے، اللہ کہتا ہے اگر میں اس میٹھے پانی کو روک دوں اور تمہیں جو ہے پانی پینے کے لیے نہ ملے تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ کون تمہیں وہ میٹھا پانی لا کر دے سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ جو تمہیں وہ میٹھا پانی دے سکے۔ میرے ایمانی بھائیو، اللہ رب العالمین یہ اپنا تعارف پیش کرتا ہے کہ میرے بندو مجھے پہچانو۔ اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، او میرے بندے کیا آسمان کو نہیں دیکھتا؟ اتنی بڑی چھت ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی سوراخ نہیں، نہ جانے کب سے یہ آسمان بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک چھت بناتا ہے، چند سال کے بعد اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور پانی آنے لگ جاتا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چھت ہے، اس کو دیکھ لے، اس میں کوئی ستون نہیں اور ایک مرتبہ نہیں۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسیا، بار بار اپنی آنکھوں کو اٹھا اور آنکھیں کھول کے دیکھ اس آسمان کی طرف، کئی مرتبہ تو دیکھ لے۔ فرجع البصر، فرمایا تیری ینقلب الیک البصر خاسیا، تیری نگاہیں تھک جائیں گی اور تھک ہار کے تیری نگاہیں واپس لوٹیں گی، لیکن تو رب کی اس بنائی ہوئی مخلوق میں، رب کے اس بنائے ہوئے آسمان میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں نکال سکتا ہے، کسی طرح کا کوئی نقص نہیں نکال سکتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیو، آج ہم بالکل غافل، آج میں اور آپ اپنے رب سے دور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اس رب سے، ڈرو اپنے مالک سے، ڈرو اپنے خالق سے۔ فرمایا حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں زندگی کے اصول بتاتا ہوں میں کہ کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور ایمان والے اپنے اندر تقوی پیدا کر، اپنے اندر خوف خدا پیدا کر، اللہ کا ڈر پیدا کر۔ جب یہ چیز انسان کے اندر آئے گی پھر انسان جہاں بھی کہیں ہو، ویرانے میں ہو، تنہائی میں ہو اور انسان آبادی میں ہو، لیکن یہ انسان گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب اللہ کا ڈر انسان کے دل کے اندر نہ ہو، جب وہ خوف خدا دل میں نہ ہو، پھر آدمی لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے تو بچتا ہے، لیکن جب تنہائی میں پہنچتا ہے اور اس کے بعد جب وہ دروازے بند کر لیتا ہے، کھڑکی پر پردے ڈال دیتا ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تقوی وہ چیز ہے، تو جہاں بھی کہیں ہو، جنگل میں ہو،
آبادی میں ہو، ویرانے میں ہو، جہاں بھی کہیں جلوت میں خلوت میں، ہر جگہ تجھے یہ چیز گناہ سے روکے گی۔ تجھے تیرے رب کی نافرمانی سے روکنے والے اگر کوئی چیز ہے وہ تقوی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، او میرے بندے موت تو تجھے آنی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آپ کہہ دیجئے وہ موت جسے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور آ کر ملے گی، اس موت سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم کو تمہارے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر تم کو تمہارے خالق کے پاس مڑ کے جانا ہے۔ جب جانا ہے اللہ کہتا ہے پھر مسلمان بن جاؤ، پھر فرما بردار بن جاؤ۔ اس حال میں آؤ تم میرے پاس کہ کم سے کم تم رب کو اپنا چہرہ تو دکھا سکو، تم کم سے کم پیارے محبوب کو اپنا چہرہ تو دکھا سکو، کم سے کم اس طرح کی زندگی گزار کے آ جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں تم آؤ کہ کم سے کم تم اپنے رب کو تو راضی کر لو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے راستے کھول دیے ہیں، ہدایت کی راہ بھی تمہارے سامنے بالکل واضح ہے، گمراہی کا راستہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرمایا ہم نے ان کے سامنے گناہ والا راستہ بھی واضح کر دیا، نیکی و تقوی والا بھی راستہ بھی واضح کر دیا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اور اس کے بعد جس انسان نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے دل پر محنت کی اور اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے بچا لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اللہ کہتا ہے یہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، دوسرا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر لگا دیا اور اس کا دل گناہوں کی آلودگی سے، گناہوں کی گندگی سے آلودہ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس سمجھو کہ یہ انسان ناکام ہے، یہ انسان نامراد ہے، یہ انسان دنیا میں بھی ناکام رہے گا، یہ انسان آخرت میں بھی ناکام رہے گا، دنیا میں بھی یہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، دنیا میں بھی یہ انسان پریشانی کی زندگی گزارے گا، اور آخرت میں پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب اس کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ عذاب اس کے لیے ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے سامنے اس وقت بہت سارے چیلنجز ہیں، اور ہم نے ان تمام حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور حالات کے سامنے ہم نے پہاڑ بن کے کھڑا ہونا ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ اس وقت دین پر عمل کرنے کے حالات نہیں ہے، اس وقت ماحول وہ نہیں ہے کہ ہم دین پر عمل کر سکیں، اللہ نے کہا میرے سامنے یہ بہانہ نہیں چلتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے سامنے فرعون کی بیوی آسیہ سے زیادہ برا ماحول نہیں ہے، تمہارے سامنے اس سے برے حالات نہیں ہے۔ اس آسیہ کو دیکھو، ایک عورت ہے لیکن کس طرح اس نے فرعون کے ظلموں کو برداشت کیا، کس طرح اس نے حالات کا مقابلہ کیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جب فرعون نے اس کو ستایا، جب فرعون نے اس کے اوپر ظلم کیا، تشدد کیا، اور اس نے ہار نہیں مانی، اس نے کہا میں ایمان لا چکی ہوں موسیٰ پر، میں ایمان لا چکی ہوں موسیٰ کے رب پر، اب تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے، لیکن اب میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی ہوں، اب میں تجھے بتاتی ہوں کہ کس طرح ایمان پر اور کس طرح دین پر عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ مثال کیوں لائی؟ یہ مثال میرے اور آپ کے لیے لائی تاکہ تم کل یہ بہانہ نہ کر سکو کہ ہمارے سامنے حالات نہیں تھے، ہمارے لیے ماحول نہیں تھا کہ ہم دین پر عمل کریں۔ اللہ کہے گا کہ جب ایک عورت نے اتنے برے حالات میں دین پر عمل کر کے دکھایا، وہ پہاڑ بن کے اس نے حالات کا مقابلہ کیا۔ حضرت سمیہ کی سیرت ہمارے سامنے اللہ کہے گا جب وہ اللہ کی بندی جس نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروائے تو تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟ کیا تیرے لیے اس سے زیادہ برے حالات تھے؟ تو میرے ایمانی بھائیوں، ہمارے سامنے اس وقت حالات ہیں، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے، اور یہ چھٹائی والا دور ہے کہ جہاں ایمان والوں کی چھٹائی ہوگی، چونکہ آپ اس وقت دیکھیں گے ایمان والوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن اب اس میں چھٹائی ہوگی کہ اس میں راشن کارڈ والے مسلمان کون ہیں اور حقیقی مسلمان کون ہے۔ اب ان دونوں کو الگ الگ کیا جائے گا، اور میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی پیشن گوئی کی،
اور احادیث کے اندر بالکل واضح طور پر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصیر الناس الی فسطاطین، کہ لوگ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور کون لوگ؟ اہل ایمان، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا ان کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا قرب قیامت میں۔ اور پھر فرمایا فسطاط ایمان لا نفاق فی، ان میں سے ایک جماعت وہ ہوگی جن کے اندر خالص ایمان ہی ایمان ہوگا، ان کے اندر نفاق نہیں ہوگا۔ اور دوسری وہ جماعت فسطاط نفاق لا ایمان فی، جن میں خالص نفاق ہوگا، ایمان نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ چھٹائی میرے اور آپ کے درمیان ہونی ہے۔ ہم میں سے لوگوں کو الگ الگ کیا جائے گا۔ اللہ دیکھے گا کہ کس کے دل کے اندر ایمان ہے، کس کے دل کے اندر تڑپ ہے، کس کے دل کے اندر طلب ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیشن گوئی کر چکے ہیں کہ تمہارے سامنے حالات بہت مشکل آئیں گے، جنگ کا میدان سجے گا، اور پھر ان میدانوں کی نشاندہی میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے کر کے گئے۔ فرمایا ایک میدان ملک شام کے اندر سجے گا، اور دوسرا میدان اس ملک کی طرف جہاں میں اور آپ رہتے ہیں۔ فرمایا ایک میدان یہاں سجے گا، اور میرے ایمانی بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، وہ میدان سج چکے ہیں، وہ میدان سج چکے ہیں، اور منصوبے جو بنائے گئے تھے وہ منصوبے زمین پر اتر چکے ہیں، اور اسی کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن میں اور آپ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ آپسی انتشار کے شکار، آپسی اختلافات کے شکار ہو گئے۔ ہم آپس کے بحث و مباحثہ میں لگ گئے، اور ہمارا دشمن جو ہماری جڑیں کاٹتا رہا، اور ہم سے ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی گئی، تاکہ ان نوجوانوں سے ایمان کو چھین لو، ان کو بے دین بناؤ، ان کو ان کے نبی کے طریقوں سے دور رکھو، ان کو ان کے نبی کی سیرت سے دور رکھو۔ یہ پوری کوششیں ہوتی جو ہو رہی ہیں۔ اور ایک وہ حدیث جسے میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ایک جنگ جب ہوگی، اور اس میں کتنے ایمان والوں کو مارا جائے گا، کتنے لوگ مارے جائیں گے؟ فرمایا ایک پرندہ جب اڑنے لگ جائے گا، فرمایا ایک پرندہ اڑے گا، اور وہ پھر جگہ تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی خالی جگہ ملے، میں اس جگہ پر بیٹھوں۔ لیکن وہ صبح سے اڑنا شروع کرے گا، شام تک اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں پر وہ بیٹھے۔ آخرکار تھک ہار کے وہ اسی لاشوں کے ڈھیروں کے اوپر گر کر مر پڑے گا۔ یہ حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم نے حالات کو سمجھنا ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہے، اور ان حالات میں کیا کرنا ہے۔ اور پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فتوحات کے سلسلے میں مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں، اور ایک ایک ملک کو فتح کرتے ہوئے جب ایک صوبے میں پہنچتے ہیں، ہر جگہ ان کے مقابلے میں جو ہیں فوج آتی ہے، مزاحمت کرتے ہیں، لیکن آخرکار یہ فتح کر لیتے ہیں۔ ایک شہر کے اندر جب داخل ہوتے ہیں، دیکھا کہ مزاحمت کے لیے کوئی نہیں آیا، مقابلے کے لیے کوئی نہیں آیا، یہ بغیر کسی مقابلے کے اس شہر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اندر پہنچے، عجیب حال ہے کہ مرد کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے، صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ اور اب وہاں جا کر ان لوگوں سے پوچھا تمہارے مرد کہاں ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک بحث چل رہی ہے، ایک مناظرہ چل رہا ہے، وہ سارے کے سارے اس بحث میں شریک ہیں۔ فرمایا کس چیز کا مناظرہ ہے، کس چیز پر بحث ہے؟ کہا دو ٹاپک ہیں، دو عنوان ہے، اس کے اوپر مناظرہ چل رہا ہے۔ کہا کیا کیا؟ چونکہ جس شہر میں گئے تھے وہ عیسائیوں کا شہر تھا۔ کہا پہلی بات جس پر بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ کہا دو طبقے ہو گئے، ایک کہتا پاک، ایک کہتا ہے ناپاک ہے، بس وہ اسی میں دلیلیں دے رہے ہیں، اسی میں آپس میں وہ لڑ رہے ہیں۔ کہا دوسری بحث کس پر ہے؟ کہا دوسرا یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت مریم کا کنوارا پن ختم ہوا یا باقی ہے؟ کہا اس میں بھی دو طبقے، ایک کہتا ہے باقی ہے، ایک کہتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے۔ کہا یہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی منہ سے ہنسی چھوٹنے والی تھی۔ اتنے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آئے، اور سب کو جو ہیں ایک جلالی انداز میں خطاب کیا۔ کہا تمہارے اوپر بھی حالات ایسے آنے والے ہیں
جب تمہارے علماء، جب تمہارے عوام آپس کی بحث و مباحثے میں لگ جائیں گے، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ بحث کرنے لگ جائیں گے اور وہ دلیلوں پہ دلیلیں دیتے جائیں گے، اور تمہارا دشمن تمہارے بیچ میں گھس جائے گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس وقت ہم دیکھیں کہ ہم کس سطح پر آ کر پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا میرا اور آپ کا حال بھی یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی اسی بات پر پہنچ چکے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہو چکا ہے کہ اس وقت ہم حالات کی